نہیں، پاکستان میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چکن جو فارمرز چکن پالتے ہیں ان کو اپنی کاسٹ سے بھی کم ریٹ پہ چکن بیچنا پڑتا ہے. ان کو اگر 300 روپے کلو ان کی کاسٹ آ رہی ہے تو ان کو 250 روپے کلو بیچنا پڑ جاتا ہے. کیا امریکہ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ چکن کی پروڈکشن بہت زیادہ ہو گئی اور ان کو بہت کم قیمت پہ بیچنا پڑا ہو، ان کو لاس میں بیچنا پڑا ہو، یا یہاں پہ کمپنیوں کے وہ پابند ہیں کہ انہوں نے اس ریٹ پہ پالنا ہے، اس ریٹ پہ دینا ہے، اتنا ان کو پرافٹ ہونا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ لائیو چکن تو بکنا نہیں، جو لوگوں کے لیے مسئلہ بنے کہ یہ بک نہیں رہا تو اس کو سستا کریں. انہوں نے تو سٹور کرنا ہے، انہوں نے سلاٹر کرنا ہے، سٹور کرتے جانا ہے. تو کیا کبھی فارمرز کو لاس ہونے کا چانس بنتے ہیں؟ یہاں پہ بہت لمیٹڈ فارمرز ہیں، پلس وہی جو آپ نے بات کی کہ انہوں نے جب چکن سلاٹر کر کے اس کو فروز کرنا اور وہ 2-3 مہینے یہاں پہ کنٹریکٹ فارمنگ چلتی ہے. ہاں، وہاں یہاں پہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی اتنی پرابلم نہیں ہے. یہاں پہ زیادہ تر چکن جو ہے حلال سٹور سے ملتا ہے، والمارٹ سے ملتا ہے، HEB سے ملتا ہے، ٹارگیٹ سے ملتا ہے. ایک اگر وہ نہیں بکا تو وہی چکن فریزر میں ہوتا ہے، وہ کل بک جائے گا، پرسوں بک جائے گا. ہر جگہ پہ کولڈ سٹوریج ہیں. اچھا، میں گھوم پھر کے پھر اسی بات پہ آتا ہوں جو ہمارے پاکستان میں افواہیں چلتی ہیں. جب بھی چکن مہنگا ہوتا ہے تو اس کے متعلق ایک باقاعدہ محاذرہ شروع ہو جاتی ہے. بڑے بڑے ادارے، میں اداروں کی بات کر رہا ہوں معافی کے ساتھ، بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی تنظیمیں میدان میں آ جاتی ہیں کہ چکن مت کھائیں، چکن زہر ہے، چکن کینسر ہے، چکن آپ کی نشو و نما کو متاثر کرتا ہے، چکن آپ میں فلاں بیماری پیدا کرتا ہے، چکن کینسر کا باعث ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی افواہیں پھیلا کے عوام کو متنفر کیا جاتا ہے. پیچھے بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس کو کھانا کم کریں کیونکہ وہاں پہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے. تو ڈیمانڈ کم ہوگی تو یہ خود بخود سستا ہو جائے گا. لیمن مہنگے ہوتے ہیں تب بھی کی جاتی ہے، اور کوئی اور چیزیں بھی مہنگی ہوں تب بھی کی جاتی ہے. کیا کبھی امریکہ میں کوئی ایک دفعہ بھی ایسی کوئی افواہ پھیلی ہے کہ جی چکن کھانے سے کینسر ہو جائے گا، نہ کھائیں، چکن کھانے سے جو جلدی بلوغت ہے وہ ہو جائے گی، چکن کھانے سے بال، آپ کے سر کے بال اڑ جائیں گے، چہرے پہ بال آ جائیں گے؟ کیا کبھی ایسی کوئی بات یہاں پہ ہوئی ہے؟ اور اگر ہوئی ہے تو کیا ہوئی ہے؟ مجھے آلموسٹ یہاں پہ 8 سال ہو گئے، تو ایسی تو آج تک کوئی بات نہیں سنی. اور نارملی چکن کو تو پروٹین کا بیسٹ سورس کہا جاتا ہے. اور جہاں تک بات ہے بیماریوں کی، دوسری چیزوں کی، اکثر یہاں پہ بیماریاں آتی ہیں ڈفرینٹ. ابھی جس طرح آج کل ایک بیماری آئی ہوئی ہے جو کہ دھنیے سے پھیل رہی ہے، اور انہوں نے اس کی یہ سبز دھنیا جو ہے، سبز دھنیا جو ہے، اور اس طرح کی اکثر چیزیں، کیمیکل ریئیکشن وغیرہ ہوتے رہتے ہیں. لیکن اس میں وہ یہ نہیں کہتے کہ چکن کھانا چھوڑ دیں. اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک جو پروڈکشن ہے چکن کی، اس میں پرابلم ہے، اور اس کو خود ہی کو وائپ آؤٹ کر کے اور نیو پروڈکشن لا کے مارکیٹ میں دے دیتے ہیں. مطلب آپ کے کہنے کا مطلب کہ چکن کھانے سے یہاں پہ کینسر نہیں ہوتا؟ پاکستان میں ہو جائے تو ہو جائے، یہاں پہ نہیں ہوتا. کینسر تو کسی بھی چیز سے ہو سکتا ہے، خالی چکن کا کیا قصور ہے؟ اچھا، وہ ہو سکتا ہے والا ایک علیحدہ سے بات ہے کہ وہ جب بھی کسی کو ڈرانا ہو تو، اب سگریٹ پہ لکھا ہوتا ہے ہو سکتا ہے، پیپسی کولا پینے سے ہو سکتا ہے، ہر چیز کھانے پینے سے ہو سکتا ہے. لیکن جب کسی مخصوص پروڈکٹ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے مقصد کوئی اور ہوتا ہے. وہ تو کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں. کینسر تو آج کل جو ہم کیمیکلز کھا رہے ہیں، بچوں کو چپس کھلا رہے ہیں، کینڈیز کھلا رہے ہیں، سب سے زیادہ خطرہ تو انہی میں ہے. اچھا، یہاں پہ میں کل ایک ٹی وی پہ پولوشن کی دیکھ رہا تھا کہ پولوشن کی شرح کیا یہاں پہ چل رہی ہے ہیوسٹن میں، اور یہاں پہ ڈیلس میں. تو وہ پاکستان کی نسبت اور خاص طور پر لاہور کی نسبت بہت کم تھی. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ جتنا وائرس یا جتنا بیکٹیریا ہم ہوا سے اپنے ریسپریٹری سسٹم کے ذریعے اپنے جسم میں داخل کر لیتے ہیں، اگر چکن میں، دالوں میں، سبزیوں میں، دھنیے میں یا کسی اور چیز میں اگر کوئی مسئلہ ہو بھی تو وہ شاید اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا ہم ہوا سے لے لیتے ہیں. پاکستانیوں کی قوت مدافعت بھی اتنی زیادہ مضبوط ہو چکی ہے انہی چیزوں کی وجہ سے کہ انہیں چھوٹی موٹی بیماری تو ان پہ اثر ہی نہیں کرتی. امریکہ میں لاکھوں لوگ فلو سے مر جاتے ہیں اور ہم جاتے جاتے ناک کو ایسے پکڑتے ہیں اور نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں، تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو میرا نہیں خیال کہ ان افواہوں کی زد میں لوگوں کو آنا چاہیے. آپ مشورہ دیں پاکستانی عوام کو کہ کیا انہیں چکن کھاتے رہنا چاہیے، ان کی امیونٹی
کو مضبوط کرنے کے لیے چکن ضروری ہے, سستی ہے پروٹین, کیا کیا چیزیں ان کے لیے ضروری ہیں؟ چکن تو آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ پروٹین کا بیسٹ سورس ہے اور نیچرل بیسٹ سورس ہے. پہلے ایگز آتے ہیں, بعد میں چکن آتا ہے. اور چکن آئی گیس سب سے ایک ابھی تک جو مٹن اور بیف سے سستا ہے اور سب سے اچھا ہے. اور آپ لوگ لکی ہیں کہ آپ لوگوں کو فریش چکن مل رہا ہے, آپ اپنے سامنے کٹوا کے اپنی مرضی کا آپ کھا سکتے ہیں. ہاں بس تھوڑا سا ہائیجین کا خیال رکھیں, صاف صفائی کا خیال رکھیں. اس کے علاوہ چکن میں کوئی پرابلم نہیں ہے. چکن سے زیادہ خطرناک چیزیں جو ہم اپنے بچوں کو کیمیکل والی کھلاتے ہیں, چپس ہو گئے, یہ پیکٹ والے, اور یہ جو ڈرنکس ہو گئی, سافٹ ڈرنک ہو گئی. ہم سگریٹ کی بات کر لیتے ہیں, ڈبی کے اوپر لکھا ہوتا ہے سگریٹ تو پھر بڑے پیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بڑے شوق سے سگریٹ تو بڑے پیتے ہیں نا, لیکن بچوں کو جو ہم گھر میں چیزیں لا کے دیتے ہیں وہ زیادہ خطرناک, وہ چکن سے زیادہ میرے خود بچے چکن کھاتے ہیں, سارا دن کھاتے ہیں. تو حتمی رائے آپ کی یہ ہوئی نا کہ چکن ہر صورت میں کھانا چاہیے, کیونکہ چکن بچوں کی, بڑوں کی, خواتین کی نشو و نما کے لیے نہایت ضروری ہے. 100% ان کی قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے نہایت ضروری ہے. اور ظاہر اگر قوت مدافعت آپ کی مضبوط ہے تو بیماریاں آپ کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتی. تو عبد الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی چکن کھائیں اور صحت بنائیں. اب ہم چلتے ہیں اپنے لاہور کے متعلق جو ہمارا روز کا تجزیہ ہوتا ہے ریٹ کے بارے میں, مرغی کے بارے میں, چوزے کے بارے میں. تو کل 325 روپے ریٹ جو ہے وہ اناؤنس ہوا تھا. اس میں لاہور کے علاوہ جو باقی سائڈیں تھیں, سرگوڈا سائڈ, گجرانوالا سائڈ, وہ کافی بہتر تھی. لیکن جنوب کی طرف سے تھوڑی مرغی زیادہ سپلائی کی آوازیں تھیں, وہاں پہ تھوڑے سی لیس بھی چلی. تو کچھ دوست 325 سے ریٹ بڑھانے کے بھی چکر میں تھے, لیکن ہم نے کہا کہ نہیں, حالات نہیں بن رہے. 325 روپے ریٹ رات کو فروخت ہوئی, اس پہ لیس بھی چلی. جو لیس والی بات تھی وہ نتیجہ صبح منڈی کی شکل میں سامنے آیا. منڈی صبح 325 سے شروع ہو کے 310 روپے تک فروخت ہوئی. اس کی وجہ یہی تھی کہ آج پیر تھا, ڈیمانڈ کم تھی, مرغی بہت زیادہ آئی. کچھ لیس کے چکر میں مرغی لوگ زیادہ لے آئے اور منڈیاں ڈاؤن رہی. آج پھر 325 روپے ہی ریٹ اناؤنس کیا گیا, اور اس کی ایک کچھ بنیادی وجہ بھی تھی, کچھ غلطی بھی تھی. بہرحال شام کو اس میں کچھ کمی متوقع ہے, کیونکہ لیس بہت زیادہ رات کو چلی ہے اور منگل کو ڈیمانڈ بھی کم ہو گئی. آج زیادہ مرغی دکانوں پہ بھی اتری ہے. تو شام کو جو حالات نظر آ رہے ہیں اس میں کچھ کمی متوقع ہے. بھاری مرغی بہت زیادہ نہیں ہے, بلکہ تقریباً ختم ہو چکی ہے, جس کی وجہ سے ریٹ بہتر ہی رہنے کا امکان ہے. فارمرز کو پینک نہیں ہونا چاہیے, ریٹ کہیں نہیں جا رہا. 2, 4, 5, 10 روپے کی کمی بیشی اس میں چلتی رہے گی, اور یہ ریٹ جو ہے نا انشاءاللہ 300 روپے سے اوپر ہی آنے والے ہفتے تک چلنے کا امکان ہے. چوزے کے ریٹ میں آج منڈی ڈاؤن ہونے کے باوجود اضافہ کیا گیا اور 55 روپے ریٹ اناؤنس کیا گیا. یہ ان کی سٹریٹجی ہے یا جو بھی ہے, بہرحال انہوں نے کوشش کی ہے کہ چوزے کے پیچھے لوگوں کو دوڑایا جائے, لوگوں کو بتایا جائے کہ چوزہ کم ہے یا سیل ہو چکا ہے. لیکن فارمرز بہت زیادہ سمجھدار ہیں, انہیں بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کیا چوندے عملی چل رہی ہے. اور فارمر اپنی فیزیبلٹی بھی بنا رہے ہیں, اپنی کاسٹ بھی دیکھ رہے ہیں, آنے والے دنوں میں حالات بھی دیکھ رہے ہیں. یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ چوزہ تعداد میں بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. جی پی کی جو پروڈکشن ہے وہ اب مشینوں کے بڑھنے کی صورت میں سامنے آ رہی ہے. تو چوزہ بہرحال آج جو امکان ہے کہ وہ شاید اناؤنس ریٹ پہ نہ بک سکے. فارمر بھائی خود سمجھدار ہیں, انہیں خود سوچنا چاہیے کہ کیا حالات چل رہے ہیں, جو آنے والے دنوں میں کیا حالات ہیں. جب یہ چوزہ تیار ہو کے مارکیٹ میں آئے گا اس وقت کیا پوزیشن رہنے کی توقع ہے. تو بہرحال یہ پوزیشن ہے. مرغی کا ریٹ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت زیادہ کوئی کمی کی توقع نہیں ہے, آنے والے دنوں میں بھی اسی کے لگ بھگ چلتا رہے گا. اور رہی بات چکن کھانے کی, تو چکن ہر صورت میں کھانا بنتا ہے. آپ بچوں کو چکن ایک خوراک تو وہ ہے ہی ہے, پروٹین تو وہ ہے ہی ہے, لیکن میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ چکن کو آپ خوراک اور پروٹین کے علاوہ میڈیسن کی جگہ پہ دیا کریں. اگر آپ کی امیونٹی مضبوط ہے, آپ کی قوت مدافعت مضبوط ہے, تو وہ چکن کھانے سے ہے. اور اگر قوت مدافعت مضبوط ہے تو آپ پہ بیماریاں حملہ آور نہیں ہو سکتی. دوسرے یہ جو جدید ریسرچ ہے اس میں جو قد بڑھانے کے لیے بھی چکن کو افادیت سے انکار نہیں کیا گیا, بلکہ اس کو قد بڑھانے کے لیے ایک مؤثر خوراک قرار دیا جا رہا ہے. کوئی چہروں پہ بال نہیں آتے, کوئی جلدی بلوغت نہیں ہوتی, کوئی کینسر ہونے کا ڈر نہیں ہے. کھل کے چکن کھایا کریں,
کہ یہ آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے بڑوں کے لیے نہایت ضروری ہے۔ باقی عبد الرحمن سے باتیں ہوئیں، امریکہ کی بات ہوئی، تو اگر یہاں پہ چکن میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی ایسی قید نہیں ہے کہ چکن کھانے سے یہ ہو جاتا ہے، تو میرا خیال پاکستان میں بھی یہ صرف افواہیں کی حد تک ہی ہے۔ اور پاکستان میں چکن کی ایک اچھی جو ہے نا وہ فارمنگ چل رہی ہے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ہے۔ ابھی تو پاکستان میں تو زیادہ چکن فریش چلتا ہے، مزہ بھی دیتا ہے، تو یہ بھی یقینی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہے اور اس میں جو برکتیں ہیں اور رحمتیں ہیں وہ شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو حلال چکن کھانے کی اور وافر چکن کھانے کی توفیق دے۔ کل انشاءاللہ پھر آپ سے بات کریں گے نئی جگہ کے ساتھ، نئی باتوں کے ساتھ، کل حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ پاکستان زندہ باد۔